تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد حبیبہ و محبوبہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے محبوبہ سے باغ میں عاشق کے ملنے کا جو واقعہ چل رہا تھا، اس میں محبوبہ نے اس دست درازی اور دست اندازی کرنے والے عاشق کو سبق سکھانے کے لیے کچھ باتیں کہی تھی، اور جب اس نے اپنی وفاداری کی بات کی کہ میری وفا کو دیکھو، میری گستاخی کو مت دیکھو، تو اس نے کہا یہ وفاداری نہیں ہے، تم جس کو وفاداری کہہ رہے ہو یہ وفاداری نہیں ہے بلکہ نفس پرستی ہے، اور تمہاری نفس پرستی کو میں نے بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اس لیے میں تم سے دور دور رہا کرتی تھی۔ شہوت کے اندھیروں میں جو آدمی گھر جاتا ہے وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اس کو اچھی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اچھی محفلوں میں بھی اس کا دل نہیں لگتا۔ یہ ایک قسم کا اندھا پن ہے، اور جو دل سے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اندھے پن کو دور سے ہی تاڑ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 8 سال سے جانتے ہوئے بھی تمہارے عشق کے بارے میں تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ میں نے تمہیں اس نادانی میں، اس آگ میں، اس بھٹی میں دیکھ لیا تھا۔ تم اس آگ میں، اس بھٹی میں مصروف ہو جو حمام کے لیے جلائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، پہلے کے جو حمام ہوا کرتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا ہال ہوتا تھا، اندھیرا ہال، اور اس کو گرم کیا جاتا تھا، اور وہ جو گرم کرتے تھے وہ گوبر کے اوپلیاں بنا کر ان اوپلیوں سے آگ بھڑکا کر اس آگ کے ذریعے اس حصے کو گرم کیا جاتا تھا۔ تو لوگ وہاں آتے تھے، پیسے دیتے تھے اور وہاں پر حمام کرتے تھے، گرم حمام، اور پھر پاک صاف ہو کر چلے جاتے تھے۔ تو جو لوگ اوپلیوں کے کام میں لگے رہتے ہیں، گوبر سے جن کو سابقہ پڑتا رہتا ہے، وہ لوگ حمام سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ حمام سے فائدہ اٹھانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور پاک صاف ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر مثال دے رہے ہیں دنیا کو اسی بھٹی سے جہاں پہ وہ آگ گرم کی جاتی ہے گوبر کے اوپلیوں سے، وہ دنیا ہے، اور وہ اوپلیاں بنانے والے جو اس غلاظت میں جن کی زندگی گزرتی رہتی ہے صبح سے شام تک کمائی کے لیے، وہ ہے دنیا دار، پیسے والے۔ اور جو لوگ آتے ہیں اور حمام کر کے چلے جاتے ہیں وہ ہے دیندار، وہ لوگ اپنی پاکی کی فکر کرتے ہیں، اور یہ لوگ گندگی میں رہتے ہیں اور کماتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ سمجھا رہے ہیں، شہوت دنیا مثال گلخنست کے عضو حمام تقوی روشنست۔ یہ جو دنیا کی شہوت ہے، دنیا کے پیچھے جانے کی خواہش ہے، دنیا حاصل کرنے کی جو جستجو ہے، یہ بھٹی جیسی ہے۔ دنیا والے بھٹی کا کام کر رہے ہیں، پانی گرم کر رہے ہیں، خود کو بدبو میں رکھ کر پانی گرم کر رہے ہیں، اور اس گرم کیے ہوئے پانی سے دیندار لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پرہیزگاری حاصل کر رہے ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے ہی یہ حمام آباد ہے۔ دنیا دار اور دیندار دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو دنیا چل رہی ہے۔ لیک قسم متقی زی تو صفاست، زاں کے در گرما باست در تو خاست۔ لیکن جو اس بھٹی سے حاصل ہونے والی صفائی ہے وہ تو متقیوں کا حصہ ہے۔ اس بھٹی سے، اس حمام سے دنیا دار بدبو حاصل کر رہے ہیں اور دیندار صفائی حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو جس کو جو حصہ مل رہا ہے وہ اس حصے سے اپنا اپنا حاصل کر رہا ہے۔ دنیا دار پیسہ کما رہے ہیں گوبر میں رہ کر، گوبر کی خدمت کر کر، گوبر سے اوپلیاں بنا کر،
اور ان کو اسی میں مزہ آ رہا ہے. اور دیندار ان کو گوبروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ گوبروں سے دور جانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکی صفائی والے ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور صفائی حاصل کر کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جو پرہیزگاری ہے، جو باطنی پاکی ہے، وہ تو صفائی سے حاصل ہوتی ہے. اغنیا مانندہ سرگی کشاں بہر آتش کردنے گرما بداں. تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو صرف پیسہ کمانے کو ہی اپنے زندگی کا مقصد سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپلے لانے والوں کی طرح ہیں. وہ جو ڈنگ ہوتا نا، وہ لے کے آنے والوں کی طرح ہے. اور جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ حمام ہے، یعنی کہ دنیا ہے. دنیا میں سارا پروسیس چل رہا ہے. یہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے کام سے ان کو دلچسپی نہیں ہے، ان کے کام سے ان کو دلچسپی نہیں ہے. یہ لوگ اپنے باطن کی صفائی کا کام کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنا خرچ کر رہے ہیں، اپنی کمائی خرچ کر رہے ہیں. دوسرے وہ جن کو صفائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف کمانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اندریشاں ہرس بنہادہ خدا تابوت گرما با گرم و بانوا. اور یہ کام کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کے دل میں ہرس رکھ دی ہے. اگر ان کو مال دولت کمانے کی ہرس نہ ہوتی تو یہ لوگ اپلیوں کے کام میں کہاں سے لگتے، اور جو پرہیزگار ہیں، جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں، ان کا مقصد کہاں سے پورا ہوتا. ان کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں، خود کو گوبر میں رکھ کر، گندگی میں رکھ کر، اپنے ہاتھ خراب کر کے ان کی خدمت کر رہے ہیں پیسے کے لیے. اور یہ لوگ اپنی پاکی کے لیے، اپنی طہارت کے لیے، اپنی صفائی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن پاکی حاصل کر رہے ہیں. اور ان دونوں کی سرگرمیوں ہی سے ہی حمام گرم ہے اور پر رونق بنا ہوا ہے. دنیا جو پر رونق بنی ہوئی ہے ان دونوں کی وجہ سے ہے. اگر ان کے درمیان، ان کے اندر ہرس نہیں ہوتی دنیا داروں کے اندر، تو یہ لوگ بھی طہارت حاصل کرنے، پاکیزگی حاصل کرنے کے کام میں لگ جاتے. سارے لوگ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے کام میں لگ جائیں تو پھر وہ گرم کون کرے گا؟ کس کے ہاتھ بھی گندے نہ ہوں گے تو پھر حمام گرم کہاں سے ہوگا؟ ترک ایتوں گیر و در گرما براں ترک تورا این آ گرما بداں. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے باطن کی صفائی چاہتے ہو، تو بھٹی کو چھوڑو. بھلے ہی تم کو کچھ پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے ادھر، لیکن اگر پاکی حاصل کرنا ہے تو وہ بھٹی کو چھوڑو اور حمام میں جاؤ. اور یہی ہوتا ہے جو آدمی کا جو مقصد ہوتا ہے، جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، وہی آدمی اسی طرف جاتا ہے. جس کو پیسہ چاہیے ہوگا وہ بھٹی کی طرف جائے گا اور ہاتھ اپنے گوبر سے گندے کرے گا، اور جس کو صفائی پاکیزگی چاہیے ہوگی وہ اپنا نقصان کرے گا اور پاکیزگی حاصل کرے گا. اب تم کو کیا کرنا ہے وہ سوچ کر کرو. ہر کے در تونست او چون خادمست مرورا کے صابرست و حازمست. جو بھٹی کے کام میں لگا ہوا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کمائی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خادم ہے، پاکیزگی حاصل کرنے والوں کا خادم ہے. وہ یہ آ رہے ہیں تو اس کی دنیا چل رہی ہے، یہ لوگ آگے پاکیزگی حاصل کر رہے ہیں تو ان کا کاروبار چل رہا ہے، یہ پیسے دے رہے ہیں تو ان کا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یہ زمین اللہ کے نیک بندوں کی وراثت ہے. دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نیک بندوں کا ہے. اب یہ لوگ اپنے ہاتھ گوبر میں گندے کر کے کمائی کر رہے ہیں، ہے تو ان کا، لیکن وہ لوگ کما رہے ہیں. تو جو لوگ دنیا دار ہیں، کمائی کر رہے ہیں، وہ لوگ خادم ہیں. اور جو لوگ صبر کر رہے ہیں، احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ مالک ہیں، وہ دے رہے ہیں. ان کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے. ہر کے در حمام شد سیمائے او ہست پیدا بررخ زیبائے او. تو جو شخص بھی حمام کے اندر داخل ہو گیا، حمام میں جا کر آیا، اس کی علامت، اس کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی چال ڈھال سے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی باتوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی مقصدیت سے ظاہر ہو جاتے ہیں. حمام سے نکل کر دنیا دار بھی آیا اور دیندار بھی آیا. دنیا دار جب نکل کر حمام سے باہر آیا تو اس کے ہاتھوں کو گوبر لگا ہوا تھا، اس کے جسم میں بدبو تھی، کیونکہ وہ کام کر کے آیا ہے. جب دیندار حمام میں سے نکل کے آیا تو اس کے اندر خوشبو تھی، اس کے اندر صفائی تھی. تو نیارا نیز سیما آشکار
از لباسو از دخانو از غبار. بھٹی والوں کی علامت بھی ظاہر ہے، جب وہ باہر آئیں گے تو ان کی علامتوں کو دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے کہ یہ نہا کر آنے والے نہیں ہیں، یہ بھٹی والے ہیں. ان کی علامتوں سے ظاہر ہوگا، کیونکہ ان کے کپڑے گندے ہوں گے، ان کے اندر دھوئیں کی بو رہے گی اور ان کے چہروں پر غبار وغیرہ ہوگا، کیونکہ وہ کام کر کے آئے ہیں. ورنہ بینی روش بو شراب گیر بو اسا آمد برائے ہر ضریر. اگر تم ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان نہیں پائے، جو پہچان رکھنے والے ہیں وہ باہر نکلنے والے آدمی کے چہرے کو، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ نہا کر آنے والا نہیں ہے بلکہ بھٹی کا کام کر کے آنے والا ہے. لیکن اگر تم ان کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر نہ پہچان پائے تو کم از کم قریب جا کے ان کی بو سونگو، بو سے کم از کم پتہ چل جائے گا. بو جو ہے اندھے کی لاٹھی کہلاتی ہے. اندھا جو دیکھ نہیں سکتا وہ بو سونگ کر پہچانتا ہے، کیونکہ اس کی ناک تیز ہو جاتی ہے. جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے اس کی دوسری حس بڑھ جاتی ہے. تو اگر ایک حص سے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ باہر آنے والا وہ نہا کر آنے والا ہے یا بھٹی کا کام کر کے آنے والا ہے، تو اگر حلیے سے نہیں پہچان پائے تو بو سے پہچان لو. یہاں بو سے مراد کیا ہے؟ ان کی باتوں سے پہچان لو. اگر ان کے چہرے سے نہیں پہچان سکتے تو ان کی باتوں سے پہچان لو، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. گر نداری بو درارش در سخن از حدیث نو بداں راز کہن. اگر سونگنا بھی نہیں آتا تو تھوڑی دیر ان سے بات کر کے دیکھ لو، ان کی باتیں راز کھول دیں گی، حقیقت کو سامنے لا دیں گے. کس طرح کی باتیں کرتے ہیں دنیا دار، پیسہ کمانے والے. جہاں بیٹھے 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ میں نے ایسا کر دیا، میں نے یہ خرید لیا، میں نے وہ بیچ دیا، میں نے اتنی کمائی کر لی وغیرہ وغیرہ. ساری گفتگو ان کی اسی میں ہوتی ہے. میں نے وہ زمین خرید لی، میں نے وہ فارم ہاؤس خرید لیا، میں نے اتنے کپڑے بنا لیے، میں نے شادی ایسی کی، میں نے یہ ایسا خریدا. یہ ساری شیخیاں چلتی رہتی ہیں. ان کی زبان پہ صرف یہی ہوتا ہے. سمجھ جاؤ اس سے کہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے. پس بگویت تو نیے صاحب صاحب بست سلہ چرک بردم تاب شب. یہ جو بھٹی والا ہوتا نا وہ بالکل ایسا ہوتا جیسا کہ کوئی سونے کا مالک ہے. مولانا روم کی نظر میں یہ گوبر کے جو اوپلیاں ہیں جو جلانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، یہ وہی ہیں جو دنیا والے سونا خریدتے ہیں. مولانا روم کی نظر میں سونے کے بسکٹ اور گوبر کے اوپلیاں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بھی وہی ہیں. اور یہ لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں میں نے اتنا سونا خرید لیا، میں نے یہ کما لیا، میں نے یہ حاصل کر لیا، میں نے اتنی زمین خرید لی. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ ان کی باتیں بالکل ایسی سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی کہے کہ میں نے رات کو گوبر کے 20 اوپلیاں گھر لائے ہیں، میں نے اتنا گوبر اٹھایا ہے، میں نے اتنی غلاظت اٹھائی ہے. شان سے بولتے جاتے ہیں. ہر سے تو چوں آتشست اندر جہاں باس کردہ ہر زبانہ صدہاں. ہرس جو ہوتی ہے بالکل دنیا میں آگ کی طرح ہی ہے. ہر شعلہ جو آگ کا شعلہ نکلتا ہے اس کے اندر 100 منہ ہوتے ہیں جو پھن پھیلائے ہوتے ہیں. یہ ہرس بھی ایک آگ ہے، اسی گوبر کے اوپلیوں سے نکلنے والی آگ کی طرح ہے. جیسا جیسا آپ کماتے جائیں گے، بھٹی میں ڈالتے جائیں گے، ویسی آگ بڑھتی چلی جائے گی. پیش عقل ی زر چو سرگی ناخوشست گرچہ چون سرگی فروغ آتشست. اور عقل کے نزدیک سونا گوبر کی طرح ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے گوبر آگ دہکاتا ہے ویسے ہی یہ مال دولت ہرس کی آگ دہکاتے ہیں. اور آگ بھی چمک والی ہوتی ہے، روشنی پھیلاتی ہے. ان کا سونا بھی روشنی پھیلاتا ہے، چمکتا ہے، آنکھوں کو خوش کرتا ہے. سونے کی چمک مشہور ہے، اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے کہا جاتا نا، وہ سونے کی چمک ہے. یہ وہی چمک ہے جو آگ کی چمک ہے. آفتابے کے دمز آتش زند چرک ترہ لائق آتش کند. اب آپ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ غلاظت کے جو اوپلیاں ہوتے ہیں وہ جب غلاظت تازہ ہوتی نا تو وہ جلانے کے قابل نہیں ہوتی، اس کو پہلے سکھانا پڑتا ہے.
تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو آگ جلانے کے قابل بنانے والا سورج ہوتا ہے. اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں، دھوپ کی گرمی کی وجہ سے یہ خشک ہوتے ہیں تو جلنے کے قابل بنتے ہیں. سورج ہے اصل جو کام کر رہا ہے. تر گوبر کو، گیلے گوبر کو آگ لگنے کے قابل بنانے والا سورج ہے. آفتاباں سنگ راہ ہم کرد زر، تاب تو نے ہرس افتت صد شرر. اور پتھر سے سونا بنانے کا کام یہ بھی سورج نے ہی انجام دیا ہے. زمین کے اندر جو سونا ہوتا ہے وہ پتھر ہے اصل میں. سورج کی گرمی اس پتھر کو سونے میں تبدیل کرتی ہے. یہ سارا جو مال دولت کا جو کھیل دنیا میں چل رہا ہے، اس کا اصل مبدا، اس کا اصل روٹ سورج کی روشنی ہی ہے. زمین کے اندر سے پیٹرول جو نکلتا ہے اس کا اصل مبدا بھی سورج ہی ہے. جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر پیٹرول نکلنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو والکینو ہوتا نا، پہلے کے دور میں بہت زیادہ والکینو ہوا کرتے تھے. گرمی سے آتش فشاں پھٹ پڑتا تھا. تو آتش فشاں کیا ہے؟ اندر کی جو زمین کے اندر کی جو انرجی ہے وہ جب آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے تو آتش فشاں بن جاتا ہے. اب ہم لوگ ترقی کر کے اس کو والکینو بننے سے پہلے اس کے اندر کا جو آئل ہے وہ نکال لے رہے ہیں. اگر یہ آئل نہ نکالا جائے گا زمین کے اندر سے تو جب گرمی آئے گی، جب اسپارک لگے گا تو وہی آتش فشاں بن جائے گا، پورا پیٹرول جل جائے گا. تو یہ سارا کا سارا سورج کا کیا دھرا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ پتھر کو سورج نے سونا بنایا، اسی طرح سورج نے گوبر کو جلانے کے قابل بنایا. اور پھر لالچ کی بھٹی میں چنگاریاں بھی اسی سے پیدا ہوئی. آ کے گوید مال گرد آوردام چیست، یعنی چرک چندی بردام. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا مال جمع کیا ہے، میری اتنی سیونگز ہے، میں نے اتنا کمایا ہے، میں نے اتنی جائیدادیں خریدی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسا ہی کہتا ہے کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ میں نے اتنا گوبر حاصل کیا ہے، میں نے اتنی غلاظت جمع کی ہے. این سخن گرچے کہ رسوائی فضاست، درمیان دنیا زی فخر ہاست. ہماری نظر میں اگرچہ کہ ایسی بات انسان کی رسوائی میں اضافہ کرنے والی ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں نے اتنا گوبر جمع کیا، اتنی غلاظت گھر میں لا کے رکھی ہے، اگر ہم ایسا کہیں تو یہ تو رسوائی والی بات ہے. انسان یہ کیا کام کر رہا ہے؟ گندگی اٹھا کر گھر میں لا رہا ہے. یہ رسوائی والی بات ہے. لیکن یہ بھٹی والے اسی پہ فخر کرتے ہیں، اسی پہ ناز کرتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی دولت جمع کر لی. کہ تو شش سلہ کشیدی تاب شب، من کشیدم بست سلہ بے کرب. تو نے رات میں 6 ٹوکرے حاصل کیے، کیا بڑا کمال کر لیا. میں نے تو آسانی کے ساتھ 20 ٹوکرے کمائے ہیں گوبر کے. ایک دوسرے کے اوپر چلتا ہے. کتنی کمائی ہے تیری؟ 40,000. بس میں تو 1.5-2 لاکھ کماتا ہوں. یہ سب گوبر جمع کرنے والی باتیں. آنکھ درتوں زاد و پاکی را ندید، بوئے مشکارت برو رنج پدید. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ جس کی پیدائش ہی بھٹی میں ہوئی ہے، جو ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہی صرف یہی سنا ہے کہ اپنا کیریئر اچھا کرو، خوب کماؤ، عزت کی زندگی گزارو، پیسہ کماؤ، گھر بناؤ. بس بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو اس کو ساری یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا، تو اس کا ذہن ویسے بن جاتا ہے. تو ایسے بچوں کے بارے میں مولانا روم کہتے ہیں کہ گوبر کے اندر پیدا ہونے والے بچے، کہ انہوں نے کبھی پاکی دیکھی ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکی ہوتی کیا ہے. ابھی بچے کو دنیا بھی نہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا ہے، اس کو یہی سبق پڑھایا جاتا ہے. اچھا پڑھو، اچھا لکھو، بڑے آدمی بنو، یہ بنو وہ بنو. اب وہ کہتا ہے کہ میں یہ بنوں گا بڑا ہو کر، میں یہ بنوں گا بڑا ہو کر، اور پھر وہ حساب سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد صرف کمائی ہوتی ہے. وہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے تو صرف کمائی کے لیے، بس چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس مجھے کمائی کرنی ہے. زندگی برباد ہو جائے پرواہ نہیں ہے، صحت خراب ہو جائے پرواہ نہیں ہے، بس مجھے کمائی کرنی ہے.
ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس کا. تو ایسے لوگوں کو مولانا روم کہتے ہیں وہ گوبر کے کیڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی پاکی نہ دیکھی نہ سنی کہ ہوتی کیا ہے پاکی. اب اگر ان کے سامنے پاکی کی باتیں کریں گے تو مولانا روم کہتے ہیں کہ خوشبو مشک کی ان کے اندر مرض پیدا کر دیتی ہے. اگر ان کے سامنے روحانیت کی باتیں، پاکیزگی کی باتیں، طہارت نفس کی باتیں کرنے لگیں تو وہ ان کو ذرا برابر بھی پسند نہیں آتا. یہ کیا بیکار باتیں ہیں، ان باتوں میں کوئی دم نہیں، ان کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی. وہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ گوبر کے کیڑے کو اگر خوشبو دی جائے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے. گربتوں امباس خواہی بود تو زی زیاں ہرگز نہ بینی سود تو. اگر تم بھی اس بھٹی کے شریک بنو گے، ان بھٹی والوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تو تم کو بھی اسی طرح کی زندگی سے سابقہ پڑے گا. بدبو سے تمہاری ناک یوزٹو ہو جائے گی، اس کے بعد خوشبو تم کو پسند نہیں آنے والی، اور کبھی روحانیت میں تمہارا کوئی مقام نہیں بنے گا، صرف نقصان ہی نقصان ہوگا، نفع کچھ نہیں ہوگا. دنیا کی حد تک 4 دن کے لیے شاید کچھ تم نفع کما بھی لو، لیکن دنیا تو بہرحال ختم ہونے والی ہے. جیسے دنیا ختم ہوئی سب ختم ہو گیا تمہارا، کیونکہ تم نے دنیا کے سوا کچھ کمایا ہی نہیں. اگر تم کروڑ پتی بھی بن گئے، 10,000 کروڑ بھی تمہارے پاس آ گئے، دنیا کے سب سے امیر آدمی بھی بن گئے، سارا شہر خریدنے کے قابل بھی بن گئے، تب بھی اس کا سارا تعلق تو دنیا سے ہی ہے. جیسے ہی تمہاری دنیا ختم ہوئی سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی حکایت اور بیان کر رہے ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ کیوں روحانیت کی محفلوں میں دنیا والوں کا دل نہیں لگتا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے بدبو میں پیدا ہونے والے، بدبو میں نشوونما حاصل کرنے والے، بدبو میں پلنے والے کیڑے کو خوشبو سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ خوشبو سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے. یہ کہ دباغ در بازار شد تا خرد اونچے ورا درکار بدھ. ایک چمڑا رنگنے والا تھا جو چمڑا رنگنے کا کام کرتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ چمڑے سے ہمیشہ بدبو ہی آتی ہے، تو اس کی بدبو اس کے جسم میں، اس کے کپڑوں میں ہمیشہ رہا کرتی تھی، اور وہ یہی کام کرتا تھا اور کوئی دوسرا کام اس کا تھا نہیں. وہ ایک مرتبہ بازار گیا تاکہ کچھ خریدے. ناگہاں افتاد بے ہوش و خمید چونکہ در بازار عطارہ رسید. اب جیسے ہی وہ بازار میں گیا تو ایک دکان سے دوسری دکان جاتا تھا، لیکن اچانک ایک دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اور وہ دکان کس کی تھی؟ پرفیومر، عطار کی، عطر فروش کی، جہاں عطر بیچے جاتے ہیں، خوشبو بیچی جاتی ہے. اس کے سامنے سے جب گزر رہا تھا بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ اس کو بدبو کی عادت ہو چکی تھی، بدبو میں رہنا ہی اس کو پسند تھا. اب اس کو خوشبو کے سامنے سے اگر گزرنے کا راستہ ملے گا تو خوشبو اس کو برداشت نہیں ہوگی، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. بوئے اترش زد ز عطاران رات تاب گردی دش سرو برجا فتاد. اب جیسے ہی اس دکان کے جو عطر فروش تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلتے چلتے ان کی دکان کے سامنے سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، وہ فوری دکان میں سے باہر نکل کے آئے اور آ کر اس کو خوشبو ملنے لگے، شاید خوشبو سے اس کی بے ہوشی ختم ہو جائے. لیکن اب تو وہ صرف گرا تھا، اب تو خوشبو سے وہ پورا بے ہوشی ہو گیا. پہلے تو چکر کھا کے گرا تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ اب یہ عطر والے ہیں نا، تو ان کے پاس اگر کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے تو ان کو ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کے جو بیمار ہوتے ہیں چکر کھا کے گرنے والے ہوتے ہیں وہ بدبو سے چکر کھا کے گرتے ہیں تو ان کو خوشبو بنی جاتی ہے. تو انہوں نے اس پر بھی یہی قیاس کیا کہ یہ بھی چکر کھا کے گرا ہے تو شاید اس کو بھی عطر ملیں گے تو یہ ہوش میں آ جائے گا یا صحیح ہو جائے گا. انہوں نے جب جا کر اس کو عطر ملا تو پوری طریقے سے بے ہوشی ہو گیا. ہم چو مردارو فتادو بے خبر نیم روز اندر میانے رہ گزر. ایک مردے کی طرح گر گیا اور مکمل طور پر اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور بیچ سڑک میں، لبے سڑک، دوپہر کے وقت سارے لوگ جمع ہو گئے. کیا ہوا؟ ایک آدمی کو، اچھے خاصے آدمی کو کیا ہوا؟ چلتے چلتے گر گیا، بے ہوش ہو گیا. جمع آمد خلق بروے آزما جم لگا لاہول خاں درما کنا. اور بھی سارے لوگ
جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر ہو کیا گیا ہے. سب آ رہے تھے، ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، سب لاحول پڑھ رہے تھے کہ اس آدمی کو جو چکر کھا کے گرا ہے شفا ہو جائے، اور اپنے اپنے طریقے سے علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ریمیڈی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. درما کو نہ درمان کہتے ہیں ریمیڈی کو، اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آن یکے کف بر دلے او می براند وز غلابان دیگرے بروے فشاند. ایک آدمی آگے بڑھ کر اس کے دل کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا، شاید دل کی وجہ سے کچھ ہوا ہو. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا تھا. ایک آدمی اس کے اوپر گلاب چھڑکتا تھا. او نمی دانست کندر مرتا از گلاب آمد برا آن واقعہ. وہ لوگ جانتے نہیں تھے، اس حقیقت سے وہ لوگ واقف نہیں تھے، اس کو جو چکر آئی ہے، یہ جو بے ہوش ہوا ہے، یہ گلاب ہی کی وجہ سے ہوا ہے، خوشبو کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اور لوگوں کو چونکہ پتا نہیں تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کام کرتا ہے، کس طریقے کا آدمی ہے، کس طرح کی عادت ہے اس کی، جانتا نہیں تھا نا کوئی بھی، مگر سب اپنے اپنے حساب سے علاج کر رہے تھے. آئے کے دستش ہمیں مالی دو سر وہاں دیگر کہہ گل ہمیں آورد تر. ایک اس کا ہاتھ ملتا تھا، اس کے پام کو رگڑتا تھا، ایک اس کے سر کو ملتا تھا. دوسرا آدمی جاتا تھا مٹی کو تر کر کے پانی میں بھگا کے لے کے آ کے اس کی ناک کو سنگھاتا تھا تاکہ یہ ہوش میں آ جائے. اس زمانے میں کوئی بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کا جو طریقہ تھا، سب اپنے اپنے طریقے سے وہ طریقے اختیار کرتے جا رہے تھے. بخور و عود و شکر زد بہم وہاں دیگر اسپوش ششمی کرد کم. ایک صاحب آتے تھے، فوری بخور کا دھواں دیتے تھے اس کو، ایک عود کا دھواں دیتے تھے، ایک شکر ملتے تھے. کوئی اس کے شرٹ اتارتا تھا کہ شاید ٹھنڈی ہوا سے کچھ افاقہ ہو جائے. بہرحال ہر آدمی اپنے حساب سے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا تھا. وہاں شدہ خم تانفس چونی کشد وہاں دیگر بو از دہانش می شمد. ایک آدمی جھک کر اس کی سانس کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے. کوئی اس کی سانس کو دبا رہا تھا، کوئی اس کی منہ کی خوشبو سونگھ رہا تھا جھک کر کہ کس وجہ سے یہ بے ہوش ہوا ہے، کچھ کھا تو نہیں لیا، کہیں افیون وغیرہ یا کوئی نشاور چیز تو اس نے نہیں کھا لی جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے. وہاں دیگر نبزش گرفتہ اسخرت منتظر تا نبز او چومی جہد. ایک عقل مند پڑھا لکھا سمجھدار آدمی تھا، وہ فوری آگے بڑھا، شاید طبیب تھا، حکیم تھا. اس کی نفس پکڑ لی اس نے جا کے. دیکھیں کہ نفس سے کچھ پتا چلتا ہے کیا کہ کس وجہ سے یہ بے ہوش ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ماہر اطباء اور حکیم ہوتے ہیں جو نفس پکڑ کر پہچان جاتے ہیں کہ اس کی بے ہوشی کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے بے ہوش ہوا ہے. تاکہ میں خوردست یا بنگو حشیش خلق درمانند اندر بے ہوشیش. تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس نے کہیں بھنگ تو نہیں پی لی ہے، کہیں حشیش تو نہیں کھا لیا ہے. حشیش کہتے ہیں ایک ہیمپ پلانٹ ہوتا ہے جو زیادہ تر ایشیا بلکہ ہندوستان میں ہی زیادہ ہوتا ہے. اس جھاڑ کے پتے کافی نشاور ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں اس کو سکھا کر وہ چاپتے ہیں پتوں کو، تو ان کو نشہ چھاتا ہے. تو یہ جان رہے تھے ہر کوئی کہ کوئی حشیش تو نہیں کھا لیا، کوئی بھنگ تو نہیں پی لیا ہے. ساری کوششیں ہوئی، سب لوگ اپنی اپنی کوشش میں تھک گئے، عاجز آ گئے. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس کی بے ہوشی کی وجہ کیا ہے، اور اس کی بے ہوشی کی وجہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی